بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ بیت المقدس سیریز کے پارٹ 4 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کے قلعے کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا اور اپنے اونٹ پر سوار ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کے بالوں کا بنا ہوا لباس پہنا تھا۔ آپ کا جبہ ٹکڑے ٹکڑے جوڑ کر اور سی کر بنا ہوا تھا۔ اس میں 14 پیوند لگے ہوئے تھے اور بعض پیوند تو چمڑے کے تھے۔ اسلامی لشکر کے روسا اور مجاہدین نے امیر المؤمنین سے درخواست کی کہ آپ ان کپڑوں کو اتار دیں اور اچھے کپڑے زیب تن فرما کر اونٹ کی بجائے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے جائیں تاکہ دشمن پر آپ کا رعب پڑے اور آپ کی ہیبت طاری ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی درخواست منظور فرمائی۔ حضرت ابو عبیدہ نے مصر کے اعلیٰ قسم کے سفید کپڑے کا بنا ہوا لباس اور امامہ پیش کیا، جس کو امیر المؤمنین نے زیب تن فرمایا اور اونٹ کی بجائے گھوڑے پر سوار ہو کر اسلامی لشکر کے کیمپ سے بیت المقدس کے قلعے کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ہی قدم چلے تھے کہ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہو رہے ہیں اور آپ کو سخت تکلیف لاحق ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ آپ لرزنے لگے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اضطراب کے عالم میں آپ نے فرمایا کہ سواری روکو، سواری روکو۔ آپ کے ارشاد پر تمام ہمراہی ٹھہر گئے۔ حضرت عمر فوراً اپنے گھوڑے سے اترے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری لغزش کو معاف فرمائے۔ قریب تھا کہ میں ہلاک ہو جاتا، کیونکہ ایسے پرتکلف لباس پہننے سے میرے دل میں فخر داخل ہو گیا تھا، اور میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ پھر آپ نے وہ عمدہ کپڑے تبدیل فرمائے اور بکری کے بالوں کا 14 پیوند والا لباس پہن لیا اور اپنے اونٹ پر سوار ہو کر قلعے کی سمت روانہ ہوئے۔ جب آپ قلعے کے سامنے پہنچے اور بیت المقدس نظر آیا تو آپ نے اللہ اکبر کہا اور پھر یہ دعا مانگی: اے میرے اللہ، فتح کر تو ہمارے لیے بڑی فتح، اور کر تو ہمارے لیے تیری طرف سے غلبہ اور مدد دینا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رومیوں کو میرے آنے کی خبر دے دو۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ قلعے کی دیوار کے قریب آئے اور بلند آواز سے فرمایا کہ اے بیت المقدس کے باشندوں، آگاہ ہو جاؤ کہ ہمارے سردار خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم مدینہ منورہ سے تشریف لے آئے ہیں۔ بطریق کمامہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کی خبر ہوئی تو وہ بیت المقدس کے حاکم بطریق اور شہر کے معزز لوگوں کو لے کر قلعے کی دیوار پر آیا، اور اس نے پکار کر کہا کہ اے گروہ عرب، ہم تمہارے بڑے سردار کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کو قلعے کی دیوار کے قریب بھیجو اور ان کو تنہا یا ان کے ساتھ 1-2 آدمی کو ہی بھیجنا تاکہ ہم ان کو باغور دیکھ سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک درہ تھا اور دوسرا کسی بھی قسم کا کوئی ہتھیار آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ آپ نے حضرت ابو عبیدہ کو اپنے ہمراہ لیا اور قلعے کی دیوار کے بالکل قریب جا کر ٹھہرے۔ حضرت ابو عبیدہ نے قلعے کی دیوار پر موجود لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگو، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تشریف لے آئے ہیں۔ بطریق کمامہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھور گھور کر دیکھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بنظر غور دیکھنے کے بعد بطریق کمامہ نے بلند آواز سے شور کرتے ہوئے اپنی قوم کو کہا کہ قسم ہے خدا کی، یہ وہی شخص ہے جن کی صفت اور نعت ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں، اور ان کے ہاتھ پر ہی ہمارا شہر فتح ہوگا۔ پھر بطریق کمامہ نے اپنی قوم کو جھڑکتے ہوئے اور ڈانٹتے ہوئے کہا کہ سختی ہو تم پر، یہ کیا تاخیر ہے، جلدی اترو اور ان کے پاس جاؤ۔ خدا کی قسم، یہ محمد بن عبداللہ کے صحابی ہیں۔ جب رومیوں نے بطریق کمامہ کا فرمان سنا تو وہ جلدی سے قلعے کی دیوار سے نیچے اترے اور شہر پناہ کے دروازے کھول دیے اور دوڑتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور صلح اور امان کی درخواست کرنے لگے۔ حضرت عمر نے آسانی سے بیت المقدس کا قلعہ فتح ہونے پر اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور شکر بجا لائے، اور اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہی اونٹ کے پالان پر سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کے سامنے آئے اور ان سے فرمایا کہ اس وقت تم شہر کی طرف لوٹ جاؤ، تمہارے لیے امن اور ذمہ کا عہد ہوگا اور تم جزیہ ادا کرنے کا اقرار کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان حق ترجمان سے یہ وعدہ سن کر رومی خوشی میں مچل اٹھے، امیر المؤمنین کا شکریہ ادا کیا اور شہر کی طرف لوٹ گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے ساتھ اسلامی لشکر کے کیمپ میں واپس تشریف لائے اور عبادت و ریاضت میں رات گزاری۔
دوسرے دن نماز فجر کے بعد آپ اسلامی لشکر کے ساتھ قلعے میں داخل ہوئے۔ آپ نے شہر کے وسط میں ایک محراب کا نشان بنایا اور وہاں مسجد تعمیر کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ نے اس جگہ جمعے کی نماز پڑھائی اور اب بھی اس جگہ پر عالی شان مسجد بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا تھا، اور آج وہی بیت المقدس اور اس کے رہنے والے باشندے مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، لیکن افسوس کہ مسلمان غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مسلمانوں کو جذبہ جہاد عطا فرمائے اور فلسطینیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔